بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں جو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ دوستو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل کتب احادیث میں وارد ہوئے، اور اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ آپ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جن کے بارے میں قرآن کریم کا اٹل اصول ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات امت کی مائیں۔ تمام ازواج مطہرات کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ مجھے بہت سی خصوصیات حاصل ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے علاوہ کسی بھی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی۔ اسی طرح ایک خصوصیت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو بستر پر ہوتے ہوئے بھی وحی نازل ہو جایا کرتی تھی، جبکہ کسی اور زوجہ محترمہ کے بستر پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ آیات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے لیے اتاری، اور فرماتی ہیں کہ ایک خصوصیت مجھے یہ بھی حاصل ہے کہ نکاح سے پہلے جبرائیل امین ریشم کے کپڑا لے کے آئے جس میں میرا چہرہ دکھایا گیا اور کہا گیا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں آپ کے مکان ہی میں ہوئی۔ تو بہت سی خصوصیات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ 17 رمضان المبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ ہمیں تمام ازواج مطہرات سے، تمام بنات نبی سے اور تمام اہل بیت اطہار سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو یہ درس دینا چاہیے کہ خاص طور پہ ہماری بچیاں کہ وہ ہم ان کے لیے آئیڈیل ازواج مطہرات اور بنات نبی ہوں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین جو باعفت، پاک دامن اور باحیات ہی، ہمارے بچیوں کو ان جیسا حیادار ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے بچوں کو ٹی وی کے اور کیبل نیٹ ورک کے حوالے کر دیں کہ وہ وہاں سے سیکھیں، اور وہاں سے تو سوائے بے حیائی کے اور کچھ نہیں سیکھیں گے۔ تو گھر میں ماحول بنائیں، ازواج مطہرات کی پاک دامنی کے واقعات، آپ کی تقوی اور طہارت کے واقعات، آپ کے صدقہ و خیرات کے واقعات وہ اپنی بچیوں کو سنائیں تاکہ ہمارے بچیاں ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔